دو آیات بینات ہم نے ابتداً تلاوت کی تھی، انہی سے بات آگے لے کر چلتا ہوں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک کلاس ہے۔ میرا کبھی یہ دعویٰ نہیں رہا کہ کوئی شعلہ بیانی، کوئی مترنم لے آپ کے سامنے رکھوں۔ چند ایک سنجیدہ اور پیچیدہ مسائل ہیں جو ہم نے سمجھنے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، مسائل سمجھنا مشکل کام ہے، فضائل بیان کرنا بھی بڑا آسان ہے اور فضائل سمجھنا بھی بڑا آسان ہے۔ اب میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا آپ سارے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسباب دوبارہ بنا دے کہ ہم دوبارہ پروجیکٹر کے اوپر وہ ساری چیزیں دیکھ سکیں، کیونکہ چیزیں دیکھنے کا معاملہ کچھ اور ہوا کرتا ہے، جو چیز سامنے نظر آتی ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اچھا، میں اب ذکر کر رہا ہوں کہ مسئلہ سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے، سمجھنا اس سے بھی بڑا مشکل۔ خشک چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ایک ہمارے واعظ ہیں بڑے مشہور، اب ان کا وہ ایک کلپ ہے، اب 1 گھنٹے کے بیان میں سب کو وہ قصہ بھی یاد رہے گا اور سارے اس قصے کو ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ کیوں؟ میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم لوگ اپنے جو سورس آف نالج ہے، یعنی جو ماخذ ہے، ہمارا ماخذ ہے قرآن اور احادیث طیبہ سننا، لیکن ہماری عوام الناس کو اگر پوچھا جائے کہ قرآن کریم کی کون سی تفسیر ہے جو آپ کے مطالعے میں ہے، یا قرآن کریم کی کون سی تفسیر ہے جو آپ نے پڑھی ہے، تو آپ کو اس کا جواب دینے والے چند ایک لوگ نظر آئیں گے۔ حالانکہ قرآن کو بغیر تفسیر کے کما حقہ سمجھنا مشکل ہے۔ جب تک اس کی تشریح نہیں ہوگی، اس کی تفسیر نہیں ہوگی، اس کو سمجھا نہیں جا سکے گا۔ اسی طرح میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے حدیث کی کون سی کتاب کا مطالعہ کیا ہوا ہے، تو اس کا جواب بھی نفی میں آئے گا۔ تو ہمارے پاس بنیادی طور پر 2 ذخیرے ہیں جو اصل میں تو ایک ہی ہیں، قرآن اور دوسری احادیث نبویہ۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ جو بندہ منبر پر بیٹھا اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں صحیح راہ بتائے گا، ہمیں صحیح راہ دکھائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس راستے میں بہت سارے تاجر بھی ہیں، بہت سارے ڈھکوسلا کرنے والے بھی ہیں، اب بہت بڑا نام ہے اس بندے کا، اور واقعہ اس نے کیا سنایا وہ واقعہ آپ کو بھی نہیں بولے گا۔ اب اس واقعے کا حوالہ مانگا جائے، ثبوت مانگا جائے، تو آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا، بلکہ آپ کو قتل کر دینے کا حکم دے دیا جائے گا بھی آپ نے حوالہ کیوں کر مانگ لیا۔ اب وہ بڑا مشہور واعظ ہے اور واقعہ کیا سناتا ہے، اب میرا جی چاہتا تھا کہ یہ آپ خود سنیں تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا، کیونکہ ہم ان کی طرح نقل بھی نہیں نہ اتار سکتے۔ اب وہ واقعہ جی، کوئی بندہ شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کے پاس آیا، اس کی بیٹیاں ہوتی تھیں، اس نے آ کے کہا کہ جی میری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا اچھا اب اللہ تجھے بیٹا دے گا۔ سال کے بعد اللہ نے جب اسے دیا تو وہ بیٹی تھی۔ اب پنجابی اپنے اندر ویسے ہی ایک بڑا رعب رکھتی ہے، تو وہ بیٹی
کمبل میں یا تولیہ میں لپیٹی جا کے حضور غوث پاک کے سامنے رکھ دی. کہا جی تسی میرے نہ وعدہ کیتا سگا کر, یہ تو بیٹی ہے. فرمایا اچھا میں نے کیا تھا؟ کہا ہاں. آپ کہتے ہیں مجھے تو یاد نہیں ہے. کہا نہیں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ بیٹا ہوگا. اب بڑے جلال میں آ کے انہوں نے وہ سر لگا کے کہا عبد القادر کی نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی, جے میں پتر آکھیا سی تے پتر ہی ہونا, تیری آنکھ نے دھوکہ کھادا. اسی طرح لپیٹ لے, گھر لے جا کے دیکھنا. اب جب گھر لے جا کے اس نے دیکھا تو وہ بیٹا تھا. اتنے ہوں سبحان اللہ, اتنے بھی اتنا ہی نکلی سی. اچھا میں نے بتایا بھی ہے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے. اچھا اس موقع پر بھی کیا ہوا, سبحان اللہ, اگر اس طرح کا مولوی بننا ہوتا نا تو یقین کریں آپ لوگ یوں نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھتے. اگر اس طرح کا مولوی بننا ہوتا, اس طرح کے آپ کو قصے کہانیاں سنانے ہوتے. اب یہ واقعہ بیان کرنا بھی آسان, کیونکہ کسی نے حوالہ نہیں مانگنا کہ کہاں لکھا ہے, لکھا کرتوت الکبیر میں ہے. حوالہ نہ کسی نے مانگنا ہے, نہ بتانے والے نے بتانا ہے, اور وہ آ کے اپنا ڈگڈگی بچا کے وہ جس طرح بندر کا ناچ دکھاتے ہوتے ہیں اور مداری ہوتا ہے اور لوگ جو ہے وہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسی طرح یہ اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو ہماری بدقسمتی ہے, چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس لیے ان کتابوں کا نام بھی لیا جائے تو ہمارے سر کے اوپر سے گزرتا ہے. میں بڑے اہم مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا. ہم نے سورہ احزاب کی چند آیات جنہیں کل آغاز میں تلاوت کیا تھا, جن آیات میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے یعنی ہماری ماؤں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا ہے, یا نساء النبی, اے نبی کی عورتوں. چونکہ بات وہاں سے آگے لے کر چلنی ہے, اس لیے جب تک یہاں سے اس کو مکمل نہیں کریں گے آگے مزہ نہیں آئے گا, بات سے بات نہیں جڑے گی. اے نبی کی بیویوں, لستن کاحد من النساء, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اللہ نبی کی بیویوں سے فرما رہا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن, اب انہیں نصیحت ہو رہی ہے ساری, تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے میں بات نہ کرنا. اجنبی مرد سے لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے, سخت ہونا چاہیے, تاکہ جس کے دل میں کوئی برائی ہے وہ کوئی بری بات نہ سوچ لے. ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو. یہ احزاب کی 32 نمبر آیت ہے. 33 نمبر آیت, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں قرار پکڑو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنا بناؤ سنگھار نہ کرو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, نماز ادا کرتی رہو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ, زکوٰۃ ادا کرتی رہو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو. اچھا مجھے نماز ادا کرنے سے ایک لطیفہ یاد آیا. ہمارے معاشرے میں لطیفہ جھوٹی بات کو کہتے ہیں, ورنہ لطیفے کا لفظی معنی لطف دینے والی بات. ہمارے استاد صاحب کہتے ہیں میں ایک جگہ پر گیا تو وہاں کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے, تو میں نے اس جگہ پر نام لیا کہ جی آپ فلاں بزرگ کو جانتے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں جانتے ہیں جی, پر صحیح نہیں ہے گئے. تو میں نے بڑا حیران ہو کے پوچھا کہ جی وہ تو بہت بڑے بزرگ عالم ہیں, صحیح کیوں نہیں ہے؟ اے جی وہ ہر ایک کو نماز دا کہتے ہیں, وہ ہر ایک کو نماز کا کہتے ہیں, اس لیے وہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں سے فرما رہا ہے نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب اس کے بعد اسی آیت میں انما یرید اللہ, اے نبی کی گھر والیوں, اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, اے نبی کی گھر والیوں وہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے. ویطہرکم تطہیرا, اور تمہیں خوب پاک کر دے. واذکرن ما یتلی فی بیوتکن,
اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں اور رسول کی احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ لطیف ہے، خبیر ہے، لطف فرمانے والا ہے، لطف کرنے والا، خبر رکھنے والا۔ یہ سورہ احزاب کی آیات ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے جو میں نے کل بھی کہا تھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت بالخصوص نازل کن کے لیے ہوئی؟ نبی کی، ہم سب مومنوں کی ماؤں کے لیے۔ حضرت اکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اکرمہ جو ان سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آیت خاص طور پر نبی کی بیویوں کے حوالے سے نازل ہوئی تھی۔ اگر کسی نے مجھ سے اس بارے میں مباہلہ بھی کرنا ہو تو میں مباہلہ کرنے کو بھی تیار ہوں کہ یہ آیات رسول اللہ کی ازواج کے بارے میں نازل ہوئی۔ کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ اچھا، کل بھی ہم نے پھر آخر میں ایک بات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس آیت کے ضمن میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو شامل فرما لیا۔ اب جب شامل کر لیا تو پھر عرض کی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں، ان سے ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں ہر طرح کی علائشوں سے پاک و صاف کر دے۔ حضور اسلام نے ان کے لیے بھی یہ دعا ارشاد فرمائی۔ اب یہ بہت ساری تفاسیر میں احادیث کی کتب میں یہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اکرمہ کہا کرتے کہ میں اس پر مباہلہ کر سکتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی۔ صاحب تفسیر تدبر قرآن یہاں لکھتے ہیں، صاحب تفسیر تدبر قرآن لکھتے ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں سے آپ کی ازواج کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا۔ پھر کہتے ہیں نص قطعی، قرآن کی جو آیت ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں نص قطعی، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نص قطعی میں حضور کی ازواج شامل ہیں، اصلاً تو حضور کی ازواج ہیں، اس کے بعد اس کے ضمن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر اور ان کے دونوں بیٹے بھی اس میں شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل کے منکر ہیں، فرو پر طوفان کھڑا کر دیتے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہمارے تمام محدثین نے لکھا کہ یہاں سے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ہستیوں کو بھی چادر تطہیر میں لیا اور ان کے لیے اللہ کے حضور دعا مانگی۔ اب یہاں سے آگے چلتے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ شرف ان کو عطا فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے تمہیں خوب پاک کر دے، تمہیں خوب پاک کر دے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2424، جو اس کا اصل جو مدعا ہے ہمارا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نکلے اور آپ کے پاس ایک چادر تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا، فجاء الحسن بن علی، حسن بن علی آئے تو حضور نے اپنی چادر مبارکہ میں ان کو داخل کر لیا۔ ثم جاء الحسین، پھر حضرت سیدنا حسین آئے تو ان کو بھی حضور نے اپنی چادر میں داخل فرما لیا۔ اور پھر ثم جاءت فاطمہ فادخلها، پھر سیدہ فاطمہ آئیں تو ان کو بھی حضور نے چادر میں داخل کر لیا۔ ثم جاء علی فادخلہ، پھر حضرت علی آئے ان کو بھی داخل کر دیا۔ ثم قال، پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے اے اہل بیت
کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کی گندگی کو، پلیدگی کو دور فرما کے تمہیں خوب پاک سے پاک کر دے۔ اب اس کے بعد صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2408۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تم میں دو ثقلین، محدثین نے لکھا ثقیل کہتے ہیں بھاری چیز کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یہ دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سب سے پہلی اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تو کتاب اللہ کو پکڑے رکھنا، کتاب اللہ سے تمسک قائم کرنا۔ آپ نے کتاب اللہ کو پکڑنے کی رغبت دلائی، فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میری اہل بیت کو پکڑے رکھنا۔ اذکرکم اللہ، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 بار آپ نے یہ فرمایا میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میری اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میری اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میری اہل بیت کے بارے میں۔ اور پھر یہاں امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، جو ہم نے اس سے پہلے جو کل ہماری نشست تھی اس سے پچھلی نشست میں ہم نے وہ واقعہ بھی پڑھا جمعے کے روز، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا فرمایا تھا کہ یہ جس کا میں محبوب ہوں وہ سن لے کہ جس کا میں محبوب ہوں وہ یہ سن لے کہ یہ ہر مومن کے ولی ہیں، یہ ہر مومن کے مولا ہیں، جس کا میں مولا ہوں اس کے مولا علی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ مجدہ سنایا اس پورے مجمع کو، تو امام ابن کثیر نے وہاں یہ روایت نقل کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ہر آدمی کو اس کی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہوں۔ سب نے کہا جی ہاں آپ ہمیں ہماری جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ فرمایا سنو، جسے میں محبوب ہوں اسے یہ بھی محبوب ہونے چاہیے، اسے یہ بھی محبوب ہونے چاہیے۔ اے اللہ جو ان سے محبت رکھے اس سے محبت رکھ، اور جو ان سے عداوت رکھے اے اللہ تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ یہ جملہ اللہ کے نبی نے کس کے بارے میں فرمایا؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ اس کے باوجود بھی اہل اسلام میں ایسے بہت سے لوگ ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لفظ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ کل میں نے ایک اصطلاح آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ اصطلاح تھی ناسبیت کی اور رافضیت کی۔ بہت سے لوگ ایسے ناسبی ہیں جو رسول اللہ کی اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، تو پھر یہ جملہ کہنے میں ڈر کیوں ہے؟ اور آپ یہ حیران ہوں گے سن کے، ہم اہل سنت کے ہاں تو یہ لفظ عام ہے، ہم تو سارے کہتے ہیں مولا کل، مولا مرتضیٰ، یہ تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، کہا جاتا کہ نہیں کہا جاتا؟ دیوبندیوں کے بڑے نامور خطیب ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، انہوں نے جب یہ جملہ کہا تو ان کے بڑے بڑے علماء ان کے خلاف ہو گئے کہ انہوں نے مولا کیوں کہہ دیا۔ اور میں ایک اور بڑی بات آج آپ کے سامنے رکھوں، یہ ابن کثیر کا ترجمہ ہے، البدایہ والنہایہ کا اردو ترجمہ۔ اب اس کے اندر جو جملہ ہے جو امام ابن کثیر نے لکھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے یہ فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، تو پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کے درمیان دوستی نہیں تھی، اب ان کی طرف آتا ہوں، ان کی گردنوں پر پاؤں رکھنے لگا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا
اور کہا آپ کو مبارک ہو، آپ ہر مومن کے مولا ہو گئے۔ یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، آپ کو مبارک ہو، آپ ہر مومن کے مولا ہو گئے۔ لیکن اس میں نا یہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے کہ حضرت علی سے کون ملے تھے۔ اس ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ سے ملنے والے کون تھے، وہ نام ہی نہیں۔ یہ ہے کہ آپ کیسے، آپ کو میں کہوں کہ جی فلاں ترجمہ آپ پڑھ لیں۔ حدیث کی کتابوں میں ترجمہ کرنے والوں نے اپنی اپنی ڈنڈیاں ماری ہیں، اور میں نے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں وہ حدیث نقل کی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پاؤں سن ہو گیا تھا، ان سے کہا گیا اذکر احب الناس الیک، اس کو یاد کریں جو آپ کو سب لوگوں میں زیادہ محبوب ہو۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا یا محمدہ، کیا کہا؟ کیا کہا؟ اچھا، عربی زبان میں نا جب پکارا جاتا ہے تو شروع میں یا اور آخر میں الف اور ہا لگ جاتا ہے۔ جب وہ کسی کو پکارتے نا اے صبح والو یا صباحا، اے صبح والو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، شروع میں یا اور آخر میں الف اور حمزہ، تو کیا کہا؟ کیا کہا؟ یا محمدہ۔ ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا، ان کا پاؤں، پر ترجمہ کرنے والوں نے اس میں یا کا لفظ نہیں لکھا، ترجمہ کرنے والوں نے اردو میں یا نہیں لکھا، عربی میں یا نکال دیا۔ تو آپ کیسے، اسی طرح بہت ساری روایات ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بہترین ماخذ قرآن ہے۔ قرآن دو ٹوک انداز میں تعارف فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں، آپس میں اونچی۔ مجھے کل استاد صاحب کہنے لگے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، تو جب کوئی ویڈیو دیکھے گا بعد میں تو وہ کہے گا پتہ نہیں ان کو شاید جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، مولوی صاحب اکیلے بیان کر رہے ہیں۔ میں کہا بات تو واقعی ٹھیک ہے کہ اگر سمجھ میں آئے تو آپ کی آواز آنی چاہیے نا کہ آپ کو یہ جملہ سمجھ میں آ گیا۔ ہمارے پاس سب سے بہترین اور سب سے مضبوط ترین جو ہتھیار اور ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن کہتا ہے کہ جو محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہیں یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے۔ اچھا، لفظ رحمان اور لفظ رحیم اللہ کی صفات خاصہ ہیں۔ اللہ کے کتنے صفاتی نام ہیں؟ 99۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے ان 99 ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو 99 ناموں میں جو نام سب سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، وہ 2 نام ہیں، رحمان اور رحمان اور رحیم کا مادہ ہے راحمین، رحم، اسی سے لفظ بنا رحما۔ تو قرآن میں اللہ نے جو الفاظ اللہ نے اپنے لیے خاص الخاص ذکر کیے تھے، جب محبوب کے غلاموں کی محبت کا ذکر کیا تو لطف کا نام نہیں لیا گیا، آپس میں بڑے لطف والے ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا
اچھا، قرآن نے یہ نہیں کہا یہ آپس میں بڑی الفت رکھتے ہیں، الف یؤلف، قرآن نے یہ نہیں کہا یہ آپس میں الفت رکھتے ہیں۔ قرآن نے لطف کا بھی ذکر، الفت کا بھی ذکر، محبت کا بھی ذکر، بلکہ ذکر کیا کیا؟ رحماء، رحمان اور رحیم کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں بے انتہا رحم کرنے والا، جس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں۔ تو محبوب کے صحابہ کے لیے اللہ نے وہ لفظ ذکر کیا، یہ آپس میں کیا ہیں؟ رحم کرنے والے۔ اور ہم نے کئی بار وہ حدیث یہاں سے پڑھی ہے، منبر پر آپ کو سنائی، آپ نے یاد بھی کی ہوگی کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ آپ کے وصال مبارکہ کے بعد حضرت ابو بکر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اکٹھے جا رہے ہیں، عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، امام حسن مجتبیٰ ملتے ہیں، بعض نے کہ امام حسین کا ذکر ہے، امام حسن مجتبیٰ ملتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اٹھا لیتے ہیں، اپنے کاندھوں پر بٹھا کر کہتے ہیں میرا ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نبی جیسے ہیں، علی جیسے نہیں ہیں۔ بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِي، کہ میرا باپ آپ پر قربان، آپ تو نبی پر گئے ہیں، اپنے ابا پر نہیں گئے۔ اور حضرت علی یہ سن کر مسکراتے ہیں، حضرت علی یہ سن کر، او بھائی، او اللہ تمہیں عقل دے، عقل کے اندھو، بتاؤ جن کی آپس میں دشمنی ہو، آپ اپنے کسی دشمن کو، اپنی اولاد کو پیار بھی کرنے دیتے ہیں؟ یہاں تو وہ کندھے پر اٹھا کے کہتے ہیں۔ اچھا، پھر کمال بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو جب لوری دیا کرتی تھی، انہی لفظوں کے ساتھ لوری دیا کرتی تھی۔ تو اٹھانے والے کون؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو جملہ کہا، حضرت علی سن کے مسکرا پڑے۔ اور یہاں جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گلے لگا کر کہا آپ کو مبارک ہو، صبح و شام کے لیے مبارک ہو، آپ ہر مومن کے ولی ہو گئے۔ یہ جملہ حضرت عمر نے کہا۔ اور اس کے بعد جو میں اگلا آپ کے سامنے ذکر کروں، آپ بڑے حیران ہو جائیں گے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے یہ استاذ ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر ہے 31997، اور یہ روایت صحیح سند کے ساتھ بیان کی، اور اس میں ملتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چادر لی ہوئی ہوتی تھی، بعض نے کمبل کہا، بعض نے چادر کہا، اور وہ چادر بڑی پرانی ہو گئی تھی۔ کسی نے کہا اِنَّكَ لَتُكْثِرُ لُبْسَ هَذَا الْبُرْدِ، اے مولا آپ اس کو بڑا کثرت سے پہنتے ہیں، اس چادر کو کیا بات ہے آپ نے یہی پہن رکھی ہوتی ہے؟ اِنَّكَ لَتُكْثِرُ، کثرت کے ساتھ، اِنَّكَ لَتُكْثِرُ لُبْسَ هَذَا الْبُرْدِ، آپ اس کو بڑا کثرت سے پہنتے ہیں۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ فرمانے لگے اِنَّهُ كَسَانِيهِ خَلِيلِي وَصَفِيِّي وَصَدِيقِي وَخَاصِيُّ عمر، یہ مجھے میرے محبوب دوست نے چادر پہنائی تھی، اس لیے میں اس کو ہمیشہ پہن کے رکھتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چادر مجھے کس نے پہنائی؟ خلیلی و صفی و صدیقی، تینوں کا معنی دوست ہے، خلیل کا معنی بھی، صفی کا معنی بھی، صدیق کا معنی بھی، اور تینوں انتہا درجے کی دوستی بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، اور عرب میں ان تین سے زیادہ معتبر کوئی لفظ نہیں۔ اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم کے لیے لفظ خلیل ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وزیر حضرت ابو بکر کے لیے صدیق ذکر کیا، قرآن نے بھی ذکر کیا والذی جاء بالصدق، وہ ہستی جو سچ لے کر آئی، وصدق بہ، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی۔ قرآن نے کہا کہ یہ صدیق ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں یہ میرے دوست نے، میرے خلیل نے، میرے صفی نے، میرے صدیق نے مجھے پہنائی تھی، اور میں اس کو اتاروں گا نہیں، میں اس لیے اس کو کثرت سے پہنے رکھتا ہوں۔
آج یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کے درمیان تو آپس میں بڑے معاملات خراب تھے. بھلا جس کے معاملات خراب ہوں کیا وہ دوست کے تحفوں کو ایسے پہن کے رکھتا ہے؟ وہ دوست کے تحفوں کو، دوست کی چادر کو ایسے پہن کے رکھتا ہے؟ اچھا، ایک اور مبالغہ، ایک اور مغالطہ یہاں پر دیا جاتا ہے. آپ میں سے جو بچے ہیں ان کے لیے بہت اہم ہے یہ کہ جی دو باتیں ہیں یہاں پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا کہ یہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، تو اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کے لیے خلافت کا بیان کر دیا کہ میرے بعد خلیفہ علی المرتضیٰ ہوں گے. جب حضور نے یہ فرما دیا جس کا میں مولا اس کے علی مولا، تو حضور علیہ السلام نے یہاں کیا بیان کیا؟ خلافت بیان کی. ہم کہتے ہیں نہیں، یہاں پر خلافت کا ذکر نہیں ہے. اگر یہاں خلافت کا ذکر ہوتا تو اس کے لیے اور کچھ نشانیاں بھی ہونی چاہیے تھیں. اب میں اس کا ایک اور ثبوت آپ کو دیتا ہوں اپنی بات کا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. کس کی؟ صحیح بخاری کی. اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 4447 4447. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ انہیں حضرت علی بن ابی طالب انہوں نے یہ بات بتائی، یعنی اس کے راوی بھی اہل بیت کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ جس تکلیف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، جس مرض میں، جس بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، آپ کے آخری عمر کے جو ایام تھے ان ایام کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے حضرت علی سے. حضور کے چچا حضرت علی سے ملے. اب حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہاں 3 دن ہے، حضور کے وصال سے 3 دن پہلے کی بات ہے. حضور کے وصال سے 3 دن پہلے کی بات. کہا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا میں وہ آثار دیکھ رہا ہوں جو عبد المطلب کے خاندان والوں پر اثرات ہوتے ہیں کہ اب رسول اللہ کا آخری وقت ہے. حضرت عباس نے حضرت علی سے فرمایا، کیونکہ حضرت عباس بھی چچا ہوئے نا، حضرت علی کے والد ہوئے ابو طالب، تو حضرت عباس کے والد ہیں حضرت عبد المطلب. تو حضرت عباس رسول اللہ علیہ السلام کے چچا ہیں. حضرت علی سے یہ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں ہمارے خاندان والوں کے آخری آثار جس طرح کے ہوتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کے چہرے کی کیفیت ایسی ہے، تو ہم دونوں چلتے ہیں، تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو کہ اپنے بعد کسی کے لیے خلافت کا اعلان کریں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے انا واللہ لئن سألناها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمنعناها، کہ اگر میں رسول اللہ سے یہ سوال کروں اور حضور نے منع کر دیا، تو پھر ہمیں اس کے بعد کبھی بھی خلافت نہیں ملے گی. میں اللہ کی قسم میں رسول اللہ سے یہ سوال نہیں کروں گا. تو اگر پہلے خلافت کا اعلان کر دیا تھا، اگر حج سے واپسی کے موقع پر، ذوالحج کے مہینے میں واپسی کے موقع پر اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا تھا، تو اس کے 3 ماہ کے بعد حضرت عباس اور حضرت علی آپس میں یہ بات کیوں کر رہے تھے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اس فرمان کا مطلب یہ ہوتا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اگر آپ نے خلافت کا اعلان کر دیا تو 3 ماہ کے بعد حضرت علی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے منع کر دیا تو پھر ہمیں لوگ نہیں دیں گے، پھر ہمیں یہ معاملہ نہیں ملے گا. میں اللہ کی قسم اس کا سوال
اور اس کے 3 دن بعد رسول اللہ علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سے معلوم کیا ہوا؟ یہ دیکھیے بھائی، میں واضح طور پر یہ مسئلے کا تعلق اہل سنت سے ہے۔ اہل تشیع وہ جو مرضی چاہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں، ان کے اپنے سورسز ہیں، ان کی اپنی احادیث کی کتابیں ہیں، وہ جو چاہیں کہیں، ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں۔ ہم اپنے گھر کے حوالے سے اپنے لوگوں کو سدھار رہے ہیں۔ بھئی دیکھیں، ہم اپنی مسجد میں اذان دیتے ہیں تو کیا ہم سے کوئی اہل تشیع آ کے کہہ سکتا ہے بھئی تم ہماری طرح اذان کیوں نہیں دیتے؟ ہم ان سے جا کے کہتے ہیں بھئی تم اپنی اذان ہماری جیسی کیوں نہیں دیتے؟ بھئی ہم اپنے گھر کو سنوار رہے ہیں۔ اور آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے مصلی پر حضرت ابوبکر کو کھڑا کیا تھا۔ اب یہاں ایک مسئلہ تو واضح ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ کہ جی چونکہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ناراض تھیں، تو ان کے ناراض ہونے کی وجہ سے پھر آگے سے وہ حدیث لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے سیدہ فاطمہ کو دکھ دیا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جس نے اس کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو سیدہ ناراض تھیں، سیدہ ناراض تھیں، ابو بکر سے ناراض تھیں، اور اس کے لیے پھر وہ حدیث پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کی۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں جب آپ بات کریں تو پھر ساری احادیث کو ملا کر کریں۔ جس طرح قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ کا آدھا ٹکڑا کوئی لے لے، قرآن میں اللہ فرما رہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نزدیک آپ کہیں دیکھیں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو نماز کے نزدیک نہ جاؤ، اللہ نے منع کر دیا۔ آپ کہیں دیکھیں جی میں قرآن پر عمل کرتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو نماز کے نزدیک نہ جاؤ، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اللہ کے بندے آگے وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، اور یہ آیت جو ہے یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ اس آیت میں بھی یہ کہا گیا بھئی جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تک نشے کی کیفیت میں ہو تب تک نماز کے نزدیک نہ جاؤ۔ اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل حرام قرار دے دیا۔ تو تم یہ جو دلیل لے رہے ہو، لے قرآن سے رہے ہو لیکن لے آدھی رہے ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب یہاں وہ دلیل لیتے ہیں کہ جی صحیح بخاری میں یہ ہے کہ سیدہ ناراض تھی۔ میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں سنن کبریٰ امام بہقی رحمہ اللہ کی، امام بہقی رحمہ اللہ کی سنن کبریٰ 1، کتاب الاعتقاد 2، سند صحیح کے ساتھ، سند صحیح کے ساتھ، سند صحیح کے ساتھ۔ حدیث کیا ہے؟ شابی کہتے ہیں جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئیں، اتاہا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ فاستأذن علیہا، تو ان کی عیادت کے لیے ابو بکر آئے، ابو بکر آئے اور اجازت مانگی۔ فقال علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا فاطمہ، اے فاطمہ، ھذا ابو بکر یستأذن علیک، اے فاطمہ یہ ابو بکر ہیں، آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ سیدہ فرماتی اتحب ان آذن لہ، اے میرے سرتاج آپ پسند کرتے ہیں کہ انہیں آنے دیا جائے؟ نہیں سمجھے؟ او بھائی ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ آج بھی بیویوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ بھائی حاکم شوہر ہوتا ہے، حاکم تو کہتی ہیں اتحب ان آذن لہ، کہ آپ محبوب سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ انہیں بلا لیا جائے؟ حضرت علی کہنے لگے نعم، ہاں۔ کہا بلا لیجئے۔
اب الفاظ یہ ہیں امام بہقی نقل کیے، فدخل علیہا یترداہا، اور حضرت ابو بکر آئے اور سیدہ کو راضی کرتے رہے، مناتے رہے، کہتے ہیں واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیر الا لابتغاء مرضاتی ورسولہ ومرضاتکم اہل البیت، میں نے جو کچھ بھی کیا، میں نے اپنا معاملہ نہیں رکھا، راضی کرنے کی کوشش کی۔ آخری الفاظ ہے ثم ترداہا حتی رضیت، یہاں تک کہ سیدہ راضی ہو گئیں، راضی ہو گئیں۔ ھذا مرسل حسن باسناد صحیح، امام بہقی اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور شارح نے کہا ھذا مرسل حسن باسناد، یہ سند صحیح سے روایت ہے کہ سیدہ راضی ہو گئی تھی۔ اب آپ کو یہ کوئی کہے کہ مولا علی مرتضیٰ ناراض تھے ابو بکر و عمر سے، یا سیدہ ناراض تھیں ابو بکر و عمر سے، تو یہ جملہ درست۔ اگلی بات کروں، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی بیماری میں جو ان کی تیمارداری کے لیے خاتون تھی، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ نہیں سمجھے اب بھی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آخری عمر میں خدمت گزاری کے لیے جو خاتون تھی وہ کون تھی؟ حضرت صدیق اکبر کی بیوی۔ وہ بات کو سمجھو، جس سے آپ کی دشمنی ہو اس کی بیوی آپ کے گھر میں، آپ کی زوجہ کے پاس، اور حدیث میں یہ جو تاریخ میں یہ آتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل بھی انہوں نے دیا تھا۔ کنہوں نے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی نے۔ ان کا نام ہے اسماء بنت امیس۔ یہ کس کی بیوی ہیں؟ حضرت ابو بکر۔ جو سیدہ فاطمہ کی آخری عمر میں آپ کے ساتھ رہیں، وہ کس کی بیوی ہیں؟ کیا یہ اس لیے نا کہ آپ لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتہ۔ اب اگلی بات اس سے بھی آگے کروں، اسماء بنت امیس، ان کا ایک بیٹا تھا محمد بن ابو بکر صدیق۔ سیدنا ابو بکر اور سیدہ اسماء بنت امیس، ان دونوں کا ایک بچہ تھا، اس کا نام کیا تھا؟ محمد۔ اس کا نام کیا تھا؟ محمد بن ابی بکر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اماں عائشہ کا کیا ہوا؟ اماں عائشہ کا، حضرت اماں عائشہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی صدیق اکبر کے اسماء بنت امیس سے حضرت صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا، تو یہ جو محمد بن ابی بکر تھے جاگ رہے ہیں۔ اگلی بات کروں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ان اسماء سے حضرت علی نے نکاح کر لیا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پہلا نکاح تھا، اور اس کے بعد حضرت علی کی ازواج میں اسماء بنت امیس کا نام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد حضرت علی نے کس سے نکاح کیا؟ حضرت اسماء سے۔ یہ اسماء پچھلی پہلے کس کی بیوی تھی؟ حضرت ابو بکر کی۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا محمد بن ابی بکر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی پرورش کی، اور بعد میں جب آپ کا دور آیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، تو آپ نے ان کو مصر کا گورنر بنایا تھا۔ اب بتائیے دشمنی کیسے کیسے نکالتے ہیں۔
مسئلہ بڑا سنگین ہے نا، ہے بھی مشکل سا، کہ حضرت ابوبکر کی بیوی سیدہ فاطمہ کی تیمارداری میں لگی رہی، سیدہ فاطمہ کا غسل بھی انہوں نے دیا، پھر جب حضرت ابوبکر کا بھی انتقال ہو گیا، سیدہ فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو حضرت علی نے انہی اسماء سے کیا کیا تھا؟ نکاح کیا تھا۔ پھر اگر حضرت علی اور ابوبکر کی آپس میں دوستی نہیں تھی تو بیٹے کی پرورش کیوں کی؟ اور اسی محمد بن ابی بکر کی پرورش بھی کی، اور پھر ان کو بعد میں اپنے دور حکومت میں مصر کا گورنر بھی بنایا۔ اب معاملہ سمجھ میں آیا۔ اب میں جو 2-3 باتیں جو سمیٹنا چاہتا ہوں، کہ یہ کہنا کہ جی ان کے آپس میں لڑائی تھی، یہ بات درست۔ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سیدہ کائنات اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی نہیں تھی۔ ہم قرآن کے فیصلے پر ایمان رکھتے ہیں، رحماء بینہم۔ اب اس آیت کے اوپر آتے ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اصل موضوع ہونا شروع ہوا۔ یہ سارا مقدمہ تھا، یہ سارا مقدمہ تھا جو آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ ہن دسو واقعات سنونے سوکھے یا تحقیقاں بیان کر کے سنونیاں؟ بھئی میں بھی چلو نکمے نہ لائے کی صحیح نہیں، کوئی بہتے ذہین ہے گے، پر کسے کو بھی لائیے کو مہینہ 2 مہینے لائیے تو اسی بھی کوئی شعر و شاعری تو کر ہی سکتے ہیں، ادھا پونا گھنٹہ ڈنگ ٹپا ہو ہی سکتا۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں مطمئن ہے میرا دل مطمئن ہے، میرا ضمیر مطمئن ہے کہ قبر میں میں جاؤں تو میں اللہ کے ہاں یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ باری تعالیٰ، میں تیری مخلوق کو جو میرے پاس علم تھا میں نے وہ تیری مخلوق تک پہنچایا، اور اگر بفرض محال آپ کو غلط راستے پر بھی لگایا ہوگا تو اس کا گناہ مجھے ہوگا۔ تو قبر میں اکیلا جاؤں گا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ اپنی قبر کو آگ سے بھرنے کا، اور میں کوئی باہر سے کرائے پر لایا ہوا نہیں ہوں کہ یہ حوالہ جات، میں تو پہلے کہہ رہا ہوں پروجیکٹر ہوتا تو یہ سب چیزیں میں آپ کو دکھاتا، ورنہ زبانی بھی سنا سکتا تھا، یہ سب چیزیں دکھاتا کہ آپ سامنے دیکھتے احادیث کا نمبر، احادیث کا ثبوت، کہ احادیث طیبہ کیا کہتی ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، اور پھر ہمارے بعض دانشور کیا کہتے ہیں۔ بہر طور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے، اب 2 تو ہو گئے نا جن کو چادر میں لیا، رسول اللہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ، آپ ان کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں۔ دوسری ذات حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی، یہ تینوں مکمل ہو گئے، یعنی ہماری نشست جو ہم کہہ سکتے تھے۔ باقی رہ گئے 2 شہزادے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ایک کو ایک کاندھے پر اٹھایا ہوا تھا، دوسرے کو دوسرے کاندھے پر اٹھایا ہوا۔ یہ محبت کا آپ نہیں سمجھ سکتے آج، اگر یہ آپ نے دیکھنا ہو تو آپ دادا نانا کو دیکھیے گا، کہ دادا وہ کہتے ہیں نا، ہے تو ہے معاملہ ایسا، لیکن محاورتاً ایسا ہی ہے کہ اصل سے پیارا ہوتا ہے نا، تو اولاد کی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے، اولاد کی اولاد۔ اور آپ سارے جو میری عمر کے جو بچے ہیں، بچے تو نہیں کہہ سکتا، بوڑھے کہنا چاہیے، جو میری عمر کے ہیں، ہمارے ساتھ بڑا ایک معاملہ خراب ہوا کہ ہمیں بڑوں نے بھی بولنے نہیں دیا، ان کے سامنے بھی ہم نہیں بولتے تھے، آگے سے ہمارے بچے بھی ہمیں بولنے نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہم اپنے اماں ابا کے سامنے ہم نے زبان نہیں چلائی، ہم نے آنکھ نہیں اٹھائی، ہم اپنے بڑوں کا ادب کرتے رہے، کہ ساڑی نسل بھی اتنا نہیں ہونی ہے۔ تو ہمارے دور کے بچے وہ ہم سب پر روک ڈالتے ہیں نا، ایسا دور بدل گیا نا بھائی، یہ بات اس میں کوئی شک نہیں، آپ میں سے سارے اس بات کو مانیں گے۔
ہمارے دور میں باپ سے پیسے نہیں مانگے جاتے تھے، چوری جانا اور اماں سے مانگنے، اور اگر امی کا دل کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ امی نے کہنا ہے نا ایسا۔ آج کے دور میں سب بچے باپ سے مانگتے ہیں، دور الٹا ہو گیا نا۔ آج ہمیں شرم آتی ہے، آج ہمیں شرم آتی ہے کہ میں اپنا بچہ یہاں پہ اٹھاؤں۔ کائنات کے والی رب کے محبوب نے ایک کو ایک کندھے پر اٹھایا، دوسرے کو دوسرے کندھے پر اٹھایا، اور آپ نے کیا کہا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہاں محدثین نے لکھا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ایمان کامل ہو جائے اور وہ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں محبوب ہو جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان دونوں شہزادوں سے پیار کرے۔ اور امام ابن ماجہ نے باب باندھا، اس باب میں جو حدیث لے کر آئے، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اے اللہ اس سے بھی محبت فرما۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں وَضَمَّهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، حضور ان کو اپنے سینے سے چمٹا لیتے، حضور اپنے سینے سے چمٹا لیتے۔ اور پھر امام ابن ماجہ نے پورا باب باندھا، ابن ماجہ کی حدیث 142 143 اس میں یہی معاملہ ہے۔ اور پھر ایک محدث اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس بات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب تک ان دونوں شہزادوں سے محبت نہیں کریں گے ایمان کامل نہیں ہوگا، ایمان کامل کہاں، ھذا یدل، یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ ان کی محبت ہم پر فرض ہے، ان کی محبت ہم پر فرض ہے۔ اور پھر اس کا انداز کیا ہے، ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے، کسی دعوت پر ہم جا رہے تھے، اور راستے میں جاتے ہوئے کیا ہوا کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آج ہم اس بات کو بڑا برا سمجھتے ہیں کہ جی یہ بچپن میں ہر بچہ اپنی گلی میں کھیلتا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، کیونکہ یہ بچپن تھا ان کا۔ حضرت یعلا کہتے ہیں فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم، حضور ہم سب سے آگے ہوئے اور حضور نے گلی میں کھڑے ہو کے ایسے اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیا، حضور نے اپنے ہاتھوں کو وبسط یدی، حضور نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا کہ حضور علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ امام حسین کو پکڑ لیں۔ کہتے ہیں یفر ہاں ہونا وہاں ہونا، امام حسین کبھی ادھر کو بھاگتے کبھی ادھر کو بھاگتے، اور وَيُضَاحِكُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور علیہ السلام مسکرا بھی رہے ہیں اور ہاتھوں کے ساتھ ادھر ادھر پھیلائے امام حسین کو پکڑنے کے لیے آگے بھی بڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں پھر کیا ہوا، یہاں تک کہ حضور نے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا، فَجَعَلَ إِحْدَىٰ يَدَيْهِ تَحْتَ ذَقْنِهِ، ایک ہاتھ یہاں رکھا دوسرا یہاں رکھا، اور حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، یہ مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اے اللہ جو حسین سے محبت کرے اے اللہ اس سے محبت فرما، جو حسین سے محبت کرے اے اللہ اس سے محبت فرما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کانوں میں اذان دی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے گڑتی دی، اپنا لعاب دہن ڈالا، دعاؤں سے نوازا۔ جس ہستی کو یہ مقام ملا ہو، جس ہستی کو یہ مرتبہ ملا ہو کہ حضور کا کاندھا ملا ہو، حضور کی پشت مبارکہ پر سفر کیا ہو، حضور کا لعاب دہن ملا ہو، آج کئی لوگ اس ہستی کے مد مقابل آنے والے یزید کی وکالت تو کرتے نظر آئیں گے۔ وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ کس کی وکالت میں کھڑے ہیں، کس کے وکیل بنے، اور وہ بھول بیٹھے کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، اے اللہ جو ان سے محبت کرے اس سے محبت فرما۔ اور پھر ایک اور بڑی بات امام حاکم نے مستدرک میں اس کو نقل کیا، امام ذہبی نے اس کو صحیح کہا،
اور اس میں یہ الفاظ ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اے بنو عبد المطلب، اے عبد المطلب کے خاندان والو، میں نے تمہارے لیے 3 چیزیں اللہ سے مانگی ہیں. میں نے تمہارے لیے 3 چیزیں اللہ سے مانگی ہیں. ان یثبت قائمکم، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے. وان یہدی ضالکم، اللہ تمہارے گمراہوں کو ہدایت دے. اور تیسرا وان یعلم جاہلکم، اللہ تمہارے جاہلوں کو عالم بنا دے. اور میں نے ساتھ میں یہ دعا بھی مانگی، اے عبد المطلب کے خاندان والو، اللہ تمہیں سخی بنائے، اللہ تمہیں بہادر بنائے، اللہ تمہیں رحم دل بنائے. اور اس کے بعد کے یہ الفاظ ہیں روایت کے، امام حاکم کے مستدرک حاکم کا حدیث نمبر 4712، کہا فلو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام، لہذا کوئی بندہ مقام ابراہیم پر کھڑا ہو، کہاں؟ مقام ابراہیم پر کھڑا ہو، وہاں نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اسی حال میں فوت ہو جائے لیکن وہ محمد کے اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، فرمایا وہ دوزخی ہے. وہ کیا ہے؟ کہاں نماز پڑھتا ہو؟ مقام ابراہیم میں، اور ہو بھی روزے کی حالت میں، فوت ہو جائے اور حضور کی اہل بیت سے بغض رکھتا ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا ہے؟ دوزخی ہے. ارے ہم سے کوئی بات کرے کہ ہم اہل بیت کا اکرام نہیں کرتے، اہل سنت اہل بیت کا اکرام نہیں کرتے. آپ ہمارے مدارس دینیہ میں چلے جائیں، میں اپنے مدرسے کی گواہی دیتا ہوں، جامعہ رضویہ مظہر اسلام جھنگ بازار گلستان محدث اعظم کی میں ممبر پر بیٹھ کر گواہی دیتا ہوں. ہمارے استاد صاحب سال کا آغاز ہوتا، رجسٹر آتا تو نام لکھنے سے پہلے استاد صاحب پوچھتے ہیں کوئی سید زادہ ہے؟ کوئی سید زادہ ہے؟ تو اس کا نام پہلے لکھا جاتا، اس کا نام. ارے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 1400 سال کے بعد آنے والی نسلوں کا بھی یہ ادب سکھائے، جس مسلک میں حضور علیہ السلام کی نسلوں کا یہ ادب سکھایا جاتا ہو، حضور کے اہل بیت کا کتنا ادب سکھایا جاتا ہو. کہ کوئی سید زادہ ہے تو اس کا نام سب سے اوپر لکھا جائے. نام اوپر نیچے لکھنے سے کیا ہوتا؟ نام اوپر نیچے لکھنے سے کیا ہوتا؟ آپ اندازہ لگائیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ یہاں بھی نماز پڑھتا ہو، بغض رکھتا ہو، اور ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں، دعا کریں کہ اللہ انہیں ہدایت دے، اور اگر وہ ہدایت کے لائق نہیں ہے تو اللہ ان کے وجود سے زمین کو پاک کر دے. اور یہ وہ ہستیاں، شیخ البانی نے صحیح کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دوران خطبہ حسنین کریمین آتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام سے ان کا لڑکھڑانا دیکھا نہیں جاتا اور حضور ممبر چھوڑ کر نیچے آ جاتے ہیں. اور آج آپ ہم سے بات کریں، رسول اللہ علیہ السلام نے ان کے بچپن میں یہ خبر دے دی کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. نہ صرف خبر دی، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے وہ مٹی دی کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرے اس بیٹے کے ساتھ ہی معاملہ ہو گیا. یہ ساری بشارتیں. اور اس کے بعد صحیح روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے گزر ہوتا ہے، فرات کے کنارے سے گزر ہوتا ہے اور آواز لگا کے کہتے ہیں اے حسین صبر کرنا، اے حسین صبر کرنا. جس کے نانا کو بھی پتا ہے، جس کے بابا کو بھی پتا ہے، جس کے سارے خاندان کو پتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایک روایت نہیں پیش کی جا سکتی جس میں کسی نے یہ دعا مانگی ہو کہ یا اللہ ایسا نہ ہو، یا اللہ ایسا نہ ہو.
کسی نے یہ نہیں کہا۔ امام حاکم کی ایک اور روایت سناؤں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں آج یہ لوگ یزید کا دفاع کرتے ہیں، یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، اس کے لیے دعائیہ القابات کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے کوئی پوچھے، ابو ہریرہ کہا کرتے یا اللہ 60 کی دہائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اس سے پہلے پہلے فوت کر دینا، اس سے پہلے پہلے فوت کر دینا۔ ابو ہریرہ یہ دعا کیوں مانگتے تھے کہ بعد میں جو تخت پر بیٹھے گا وہ اس لائق نہیں ہے، اس لیے ابو ہریرہ دعا مانگتے یا اللہ مجھے اس سے پہلے پہلے فوت کر دینا۔ اور حدیث سناؤں امام حاکم کی 4823 نمبر، ابو ہریرہ کہتے ہیں ما رأیت الحسین بن علی الا فادت عینی دموعا، کہتے ہیں میں جب بھی حسین کو دیکھتا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، میں جب بھی دیکھتا، میں جب دیکھتا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اس لیے ہم نے یہ سارا معاملہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے، چکر لگایا، اور پھر آپ علیہ السلام نے کہا بلاؤ میرے بچوں کو، بلاؤ میرے بچوں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں بٹھایا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کی داڑھی سے حضرت حسین کھیل رہے تھے، حضور کی داڑھی سے کھیل رہے تھے، حضور اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالتے، کبھی زبان چسوائی جاتی ہے، جس کو لعاب حضور نے دیا، جس کو زبان حضور نے چسوائی، جس نے حضور کے کاندھوں پر سواری کی، حضور نے بتا دیا کہ جس کو میرے کاندھوں پر رب نے سوار کیا وہ کبھی غلط کر سکتا نہیں ہے، وہ کبھی غلط نہیں کر سکتا۔ اور پھر ایک اور روایت سناؤں مختصر تاریخ دمشق کی۔ ایک بار ایسا ہوا حسنین کریمین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے باغ میں چلے گئے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں جب باغ میں چلے گئے، کھایا پیا، نکلنے لگے، سواری لائی گئی تو کہتے ہیں پہلی سواری حضرت حسن کی آئی، حضرت عبداللہ بن عباس نے رکاب پکڑی، جس میں پاؤں رکھنا تھا وہ پکڑ کر امام حسن مجتبیٰ کو سوار کروایا۔ اس کے بعد دوسری سواری پر پاؤں رکھا، ہاتھ رکھا، امام حسین کو سوار کرایا۔ جب یہ دونوں چلے گئے، عبداللہ ابن عباس کا غلام کہنے لگا اے عبداللہ آپ تو عمر میں ان سے بڑے ہیں، آپ تو عمر میں ان سے بڑے ہیں، پھر بھی رکاب تھامتے ہیں، انہیں سوار کرواتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا اے نادان تجھے کیا پتہ یہ دونوں کون ہیں؟ یہ دونوں رسول اللہ کے بیٹے ہیں، یہ دونوں رسول اللہ کے بیٹے ہیں، کیا میرے لیے یہ اللہ کی طرف سے انعام کم ہے کہ میں ان کی رکاب تھاموں اور انہیں سوار کراؤں؟ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا معاملہ ہے۔ اب آگے پھر تاریخ میں بہت ساری تلخ باتیں، بہت ساری تلخ باتیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید کا حق نہیں تھا، یزید کا حق نہیں تھا، اس نے حق غصب کیا تھا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حق چھینا تھا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں کی دعوت پر کوفہ جاتے ہیں، جنہوں نے 150 خط لکھ کر بلایا تھا۔ کتنے خط لکھے تھے؟ 150 خط لکھے تھے۔ اور پھر یہ ہمارے ہی دور کا ایک شخص ہے، میں نام نہیں لیتا اس کا، جس نے کہا کہ کوفہ والوں نے مارا، یہ کوفے والوں نے مارا تھا، کوئی یزیدی فوج نہیں تھی، کوئی یزید نے ایسا کام نہیں کیا تھا، یہ سارا ابن زیاد کا قصور تھا۔ ہم کہتے ہیں ابن زیاد نے اگر یہ کام کیا تھا تو یزید نے پھر ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی تھی؟ اور اگر آپ یزید کے وکیل بنتے ہیں تو اس واقعے کے بعد یزید نے ایک لشکر بھیجا تھا جس نے مکہ معظمہ پر حملہ کیا، ایک لشکر بھیجا جس نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا، اور جس کو بھیجا تھا نا اس کا نام تھا مسلم بن عقبہ، اس کو تاریخ میں مسرف کہا جاتا ہے،
جس کے حکم سے بیت اللہ میں بھی لڑائی ہوئی تھی، جس کے حکم سے مدینہ منورہ بھی ویران کیا گیا، آپ اس یزید کی وکالت کرتے ہیں؟ اور پھر تاریخ اٹھائیے، کوفہ میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو بزدل تھے، جنہوں نے موقع دیکھا اور موقع دیکھتے یزید کی فوج میں شامل ہو گئے۔ دوسرے مفاد پرست لوگ تھے، آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو مخلص لوگ تھے۔ آج ہمارے ہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جی کوفہ والوں نے مدد کیوں نہیں کی تھی؟ یہ جو تیسری قسم کے لوگ تھے، یہ انتہائی مخلص اور باوفا لوگ تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کا ساتھ بھی دیا، آخری وقت تک ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ لیکن اب میں باتوں کو سمیٹتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں تحریکوں کے ساتھ کیا ہوتا آیا؟ ہمارے دور میں حکومتیں زور کے بلبوتے پر تحریکوں کو کچلتی ہیں۔ آج بھی کوئی تحریک چلتی ہے تو حکومت وقت کنٹینر لگا لگا کر راستے بند کر دیتی ہے، اور راستے بند کر دینے کے بعد جب ہر جگہ سے پکڑ دھکڑ ہوتی ہے تو پھر حکومت کے ارکان کہتے ہیں کوئی نکلا ہی نہیں، کوئی نکلا ہی نہیں۔ اگر کوئی نہیں نکلا تو پھر تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ تم نے کنٹینر کیوں لگائے تھے؟ یہ وہ سوچ ہے جو یزید کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ آپ گزرے یزید کو تو برا کہتے ہیں، حاکم وقت کو برا نہیں کہتے، کیونکہ چوکے لے جان گے نا اگلے ڈالے جب آگے، اور پھر اپنے بھی کہیں گے کنے کیا سی پنگا لین دا، چپ رہندا۔ گزرے یزید کو برا کہتے رہو، گزرے یزید کو برا کہنا بہت آسان ہے۔ یہی کھیل اس دور میں بھی کھیلا گیا تھا۔ میں ایک بات بتاؤں، مصر کا ایک بہت بڑا نام ہے تحریک کے حوالے سے، حسن البنا۔ ان کی تحریک، لاکھوں نوجوان تھے جو ان کی تحریک میں شامل تھے۔ کتنے؟ لاکھوں نوجوان ان کی تحریک میں شامل تھے۔ اور ہوا کیا؟ جب ان کا چراغ زیست گل ہوا، فوت ہوئے، تو ملک میں کرفیو لگا دیا گیا۔ ملک میں ان کے جنازے میں صرف چند لوگ تھے، بیعت کرنے والے لاکھوں تھے، بیعت کرنے والے جنازے میں چند تھے، 100 بھی نہیں تھے، چند تھے۔ کس وجہ سے نہیں آئے؟ تو کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقاء کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا ابن زیاد نے۔ تاریخ اٹھائیے، چھت پہ چڑھا کے، محل کی چھت پہ چڑھا کے قاصد کو کہتا ہے حسین بن علی کو گالیاں دو۔ آپ کو نظر آئے گا وہی سوچ آج بھی ہے۔ محل کی چھت پہ چڑھا کے مسلح افواج کے ساتھ ابن زیاد کیا کہتا ہے؟ اپنے لیڈر کو برا بلا کہو، اپنے قائد کو برا کہو۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سیدنا قیس جو نمائندے تھے امام علی مقام کے، الفاظ تاریخ میں موجود ہیں، کہا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، حسین بن علی مخلوق میں سب سے بہترین، مخلوق میں سب سے بہترین، فاطمہ بنت رسول اللہ کے لخت جگر، میں ان کا قاصد بن کر آیا ہوں تمہارے پاس، اور فلاں مقام پر ان سے جدا ہوا ہوں۔ اور پھر قیس بن مسہر نے ابن زیاد پر بھی لعنت کی، ابن زیاد کے باپ پر بھی لعنت کی، سیدنا علی المرتضیٰ کے حق میں دعائے خیر مانگی۔ ابن زیاد نے کہا محل سے نیچے گرا دو، محل سے، انہیں محل سے نیچے گرا دیا گیا، ان کی ہڈیاں چور چور ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دوسرا قاصد تھا عبداللہ بن بختر، انہیں بھی محل کی چھت پر چڑھایا گیا، اور محل کی چھت پر چڑھا کر کہا گیا کہ کہو جھوٹے، میں الفاظ نہیں کہہ سکتا،
برا بھلا کہو۔ اور اس عبداللہ نے بھی کہا لوگو سنو، تمہارے پاس حسین آ رہے ہیں، تمہارے پاس حسین آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو تعریف کی اور ابن زیاد کو برا بھلا کہا، اس کو بھی محل سے نیچے گرا دیا۔ تو یہ کہنا کہ اس دور میں لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے، لیکن حالات ایسے تھے جو آج کے دور میں آپ سارے سمجھتے ہیں، اس کی طرف نشاندہی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے معاملات ہیں، اور اس کے بعد یہ قافلہ چلتا رہا۔ آج ایسے بھی بدبخت ہیں جنہوں نے کہا کہ کربلا گئے نہیں، آپ زندہ لوگ ہیں، موجود ہیں، منبروں پر بیٹھے ہیں اور یزید کی وکالت کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان تام دراز کرتے ہیں۔ کس منہ سے یہ دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ کس منہ سے دعویٰ کرتے ہیں؟ ان کے پاس کیا ہے دعویٰ کرنے کا؟ بہرحال ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے نے جب آخری وقت آیا تو سب لوگوں سے کہا جاؤ، تم میں سے جس کا جی چاہتا ہے چلا جائے، تم میں سے جس کا جی چاہتا ہے چلا جائے، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے جائے، ان کی دشمنی مجھ سے ہے، تم میں سے کسی سے اس کی دشمنی نہیں، تم میں سے کسی کے ساتھ اس کی دشمنی نہیں۔ تو آپ کے رفقا نے پتہ کیا کہا؟ یہ وہی جملے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں، احد میں اپنے جانثاروں کے سامنے رکھے۔ کہا لوگ کہیں گے ہم نے اپنے شیخ، اپنے سردار، اپنے بہترین چچاؤں کے بیٹے کو دنیا کی خاطر چھوڑ دیا، نہ ان کے ساتھ مل کر کوئی تیر چلایا، نہ تلوار چلائی، نہ نیزے کا استعمال کیا۔ نہیں، بخدا ہم ایسا نہیں کریں گے، اپنی جانیں بھی آپ پر قربان کریں گے، مال بھی آپ پر قربان کریں گے، اہل و عیال بھی آپ پر قربان کریں گے۔ اور ایک گفتگو سعید بن عبداللہ کی ملتی ہے۔ سعید بن عبداللہ کے الفاظ تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں۔ کہا خدا کی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے 1000 بار قتل کیے جانے سے آپ سے یہ مصیبت دور ہو جائے گی تو میں 1000 بار قتل ہونا محبوب سمجھتا ہوں۔ میں 1000 بار قتل ہونا محبوب سمجھتا ہوں۔ یہ تو ایک ہی بار قتل ہونا ہے، یہ تو ایک ہی بار قتل ہونا ہے۔ اس کے بعد آپ کے تمام ہمراہی ان سب نے اسی قسم کے معاملات کا اظہار کیا۔ اور آخری رات ہے، آخری رات ہے، تاریخ کے الفاظ ملتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کے تمام رفقا نے ساری رات استغفار کرتے ہوئے گزاری تھی، ساری رات استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہوئے گزاری، ساری رات دعائیں کرتے رہے۔ اور پھر مورخین یہ لکھتے ہیں حالانکہ دشمن کے گھوڑے ان کے گرد چکر لگا رہے تھے اور یہ ساری رات اللہ کے حضور دعائیں کر رہے تھے، استغفار کر رہے تھے۔ میں نے پہلے کہا کہ سب کو پتا تھا یہ ہستی اس طرح سے جائے گی، سب جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایک جملہ نہیں ملتا کہ کسی نے کہا ہو کہ یا اللہ ایسا نہ ہو، کسی نے کہا ہو یا اللہ ایسا نہ ہو۔ اور اس مقام پر پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے صبر کا وہ مظاہرہ کیا۔ اب یہاں ہمارے علماء لکھتے ہیں اگر حسین ابن علی دعا مانگ لیتے تو کیا اللہ تعالیٰ یہ معاملہ ٹال نہیں سکتا تھا؟ لیکن اگر یہ معاملہ ٹل جاتا تو آج سے کئی دہائیاں پہلے، نصف 50 سال پہلے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بشارتیں دی ہوئی تھی، ان بشارتوں پر حرف آ جانا تھا کہ حضور کی بشارتیں سچی ثابت نہ ہوئی۔ ان بشارتوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے امام علی مقام نے صرف اللہ سے استغفار کیا، صبر کی دعا مانگی اور کچھ نہیں کیا۔ آج ہمارے سامنے ہمیں وہ جملہ یاد آتا ہے، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اے امام علی مقام، ہم ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس سے آپ راضی ہوں، اپنے آپ کو مارنا تو ایک طرف رہا، ہم اپنی گردن بھی کٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کے نانا کا حکم آڑے آتا ہے۔ آپ کے نانا نے کہا وہ ہم میں سے نہیں،
جو اپنے رخسار کو پیٹے، جو گریبان کو پھاڑے، جو زمانہ جاہلیت والا واویلا کرے، اگر آپ کے نانا کا یہ حکم نہ ہوتا اور یہ جائز ہوتا تو ہم سب بھی یہ کام کرنے میں سب سے آگے نظر آتے۔ اور پھر تاریخ اٹھائیے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کو یہ وصیت کی، اپنی بہن کو یہ وصیت کی کہ میرے بعد ایسا نہ کرنا، میرے بعد ایسا نہ کرنا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی اس گھرانے نے بے صبری کا اظہار کیا یا اس گھرانے کے ساتھ ایسا ہوا نہیں، یہ سارا جہالت پر مبنی ایک دعویٰ ہے۔ عطا اللہ بندیالی ہمارے قریب کا ہے، پنجاب کا، اس نے کہا یہ واقعہ ہوا